الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ قرآن مجید اللہ رب العزت کی وہ عظیم کتاب ہے جو انسانیت کے لیے سر چشمہ ہدایت ہے۔ اس کی ہر صورت اور ہر آیت اپنے اندر ایک گہرا مقام، بے پناہ حکمت اور نورانی تاثیر رکھتی ہے۔ انہی مبارکہ صورتوں میں سے ایک مختصر مگر نہایت پرمعنی صورت سورہ قریش ہے۔ اگرچہ صرف 4 آیات پر مشتمل ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا ذکر، شکر گزاری کی تلقین اور عبادت الہی کی دعوت نہایت خوبصورت اور جامع انداز میں بیان فرمائی ہے۔ یہ صورت ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ انسان کی عزت، اس کی بقا، اس کا رزق اور اس کا امن سب اللہ تعالیٰ ہی کی عطا ہے۔ بس اس پر لازم ہے کہ وہ شکر گزاری کے طور پر اللہ کی عبادت کرے، نہ کہ مخلوق کے آگے جھکے یا دنیاوی اسباب پر فخر کرے۔ اس صورت کا نام قریش رکھا گیا ہے کیونکہ اس میں براہ راست قریش قبیلے کا ذکر ہے۔ یہ وہی قبیلہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا گیا اور جسے بیت اللہ کی خدمت کا شرف حاصل ہوا۔ یہ صورت مکی ہے، یعنی ہجرت سے قبل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ مکی صورتوں کی خصوصیات میں توحید پر زور دینا، نعمتوں کا ذکر کرنا اور آخرت کی یاد دہانی شامل ہے۔ یہ تمام خصوصیات سورہ قریش میں بھی موجود ہے۔ یہ قرآن پاک کی 106ویں صورت ہے اور سورہ فیل کے بعد اور سورۃ الماعون سے پہلے واقعہ ہے۔ سورہ فیل میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کس طرح اس نے قریش کو ابرہہ کے حملے سے محفوظ رکھا۔ بیت اللہ کو تباہ کرنے کے ارادے سے آنے والا لشکر ہلاک ہو گیا۔ اس کے فوراً بعد سورۃ القریش نازل ہوئی تاکہ قریش کو سمجھایا جائے کہ تمہاری عزت، تمہاری حفاظت اور تمہاری تجارت سب اللہ کی طرف سے ہے، بس تم پر لازم ہے کہ تم صرف اس کی عبادت کرو۔ سورہ قریش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت بیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اس کا ترجمہ قریش کے مانوس رکھنے کے لیے، ان کے سردیوں اور گرمیوں کے سفر سے مانوس رکھنے کے لیے تو انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، وہی جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور خوف سے امن عطا فرمایا۔ ایلاف، الفت، مانوسیت، عادت ڈال دینا۔ یہاں پر مراد ہے قریش کے تجارتی سفر کا تسلسل جس سے وہ مانوس ہو گئے تھے۔ رحلۃ الشتاء والصیف، سردیوں میں یمن اور گرمیوں میں شام کے سفر سے۔ فلیعبدوا، امر کا صیغہ ہے، یعنی انہیں لازمی طور پر
इबादत करनी चाहिए। अतआमहुम मिन जोइन, अल्लाह ताला ने रिज़्क़ अता फरमाया। व आमनहुम मिन खौफ, अमन व सुकून अता फरमाया। अब आइए कुछ मुफस्सिरीन के अक़वाल बयान करती हूँ। इमाम तबरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, आप अल्लाह ताला ने कुरैश पर एहसान फरमाया कि इनके लिए तिजारत को आसान बना दिया। हालांकि अरब में अमन का तसव्वुर ना था, लोग एक दूसरे पर हमला करते थे, लेकिन कुरैश अपनी निस्बत बैतुल्लाह की वजह से हर जगह इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ पाते थे। इब्ने कसीर रहमतुल्लाह ने लिखा है कि कुरैश को 2 बड़े इनाम दिए, तिजारत और अमन। इन दोनों के बदले में इन्हें चाहिए कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ये सूरत इस बात पर दलालत करती है कि शुक्रगुजारी का हकीकी तरीका अल्लाह की इबादत है। अगर कोई कौम अल्लाह की नेमतों को भुला देती है तो वो इन नेमतों से महरूम हो जाती है। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रिज़्क़ और अमन इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, बाकी तमाम चीज़ें इन्हीं 2 पर मौक़ूफ़ है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने इन दोनों का ज़िक्र फरमाकर अपनी इबादत की तरफ बुलाया। अब सूरह कुरैश के फ़ज़ाइल बयान कर रही हूँ। ये सूरत रिज़्क़ और अमन की अहमियत को उजागर करती है। ये हमें शुक्रगुजारी की तालीम देती है। कुरैश को याद दिलाया गया कि उनकी इज़्ज़त और तिजारत अल्लाह की अता है। मौजूदा दौर के इंसान के लिए भी ये पैगाम है कि वो अल्लाह की नेमतों को पहचाने। बाज़ उलमा ने फरमाया, जो शख्स कसरत से सूरह कुरैश पढ़ता है, अल्लाह उसके रिज़्क़ में कुशादगी, ज़िंदगी में सुकून अता करता है। अब कुछ अहादीस। अगरचे सूरह कुरैश की फ़जीलत में कोई सही और मज़बूत हदीस मौजूद नहीं, ताहम बाज़ ज़ईफ़ रिवायत में इसके पढ़ने की फ़जीलत बयान हुई है। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि अल्लाह ने कुरैश को 2 इनाम दिए, अमन और रिज़्क़। ये इनके लिए सबसे बड़ी दलील है कि वो अल्लाह की इबादत करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के सरदारों को इस्लाम की दावत देते वक्त सूरह कुरैश तिलावत फरमाते थे ताकि वो अपनी नेमतों को याद करें। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि सूरतुल फील और सूरतुल कुरैश दरअसल एक ही मज़मून की तकमील है। पहली सूरत में अल्लाह ने कुरैश को दुश्मन से महफूज रखने का ज़िक्र किया और दूसरी सूरत में इस हिफाजत के नतीजे में मिलने वाले अमन व रिज़्क़ का ज़िक्र किया। गोया पहले अल्लाह ने इन्हें बचाया, फिर इन्हें नेमतों का शुक्र अदा करने की दावत दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कुरैश को पढ़ा गोया उसने बैतुल्लाह का तवाफ किया। एक और रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के के सरदारों को दावत इस्लाम देते तो इन्हें सूरह कुरैश सुनाते ताकि इन्हें याद दिलाया जाए कि तुम्हारी इज्जत व तिजारत उसी अल्लाह की वजह से है। अब मैं बयान करूँगी सूरह कुरैश के कुछ वज़ाइफ की। नंबर 1, खौफ दूर करने के लिए।
سورہ قریش کو روزانہ 7 بار پڑھیں، اللہ خوف سے امن عطا فرمائے گا۔ نمبر 2، رزق میں برکت کے لیے فجر کے بعد سورہ قریش 11 بار پڑھیں۔ نمبر 3، سفر کی حفاظت کے لیے سفر پر نکلتے وقت 3 بار سورہ قریش پڑھ کر دم کریں۔ گھریلو سکون کے لیے نمبر 4، عشاء کے بعد 7 بار پڑھ کر پانی پر دم کریں اور گھر میں چھڑکیں۔ نمبر 5، کاروباری ترقی کے لیے دکان کھولنے سے پہلے 1 بار پڑھیں۔ نمبر 6، بیماری سے شفا کے لیے مریض کے پاس 3 بار پڑھ کر دم کریں۔ نمبر 7، دل کے سکون کے لیے تہجد کے وقت 21 بار پڑھیں۔ نمبر 8، غربت دور کرنے کے لیے جمعے کے دن نماز کے بعد 41 بار پڑھیں۔ نمبر 9، حفاظتی تعویذ کے طور پر سورت لکھ کر بھی پاس رکھ سکتے ہیں۔ نمبر 10، نماز کے بعد دعا میں سورت پڑھ کر رزق کی دعا مانگے۔ نمبر 11، مشکل وقت میں یا کسی بھی پریشانی کے وقت 11 بار پڑھیں۔ نمبر 12، اولاد کی کامیابی کے لیے بچوں پر دم کریں۔ نمبر 13، رشتے کے مسائل کے لیے 40 دن تک روزانہ 3 بار پڑھیں۔ نمبر 14، قرض سے نجات کے لیے ہر نماز کے بعد 7 بار پڑھیں۔ نمبر 15، امن اور سکون کے لیے سونے سے پہلے 3 بار پڑھ کر دم کریں۔ سورہ قریش کا موجودہ دور کے لیے پیغام: شکر گزاری۔ اللہ کی ہر نعمت کا شکر ضروری ہے۔ امن کی اہمیت: آج دنیا میں سب سے بڑی ضرورت امن ہے، اور یہ صرف اللہ کی اطاعت سے ممکن ہے۔ رزق کی حقیقت: رزق کے اسباب اختیار کرنا ضروری ہے، لیکن اصل دینے والا اللہ ہی ہے۔ عبادت کا مقصد: عبادت صرف شکر گزاری نہیں بلکہ انسان کی اصل ذمہ داری ہے۔ اب سورہ قریش کا خلاصہ کرتے ہیں۔ سورہ قریش ایک چھوٹی مگر جامع سورت ہے جس میں قریش کو اللہ کی نعمتوں کا ذکر کر کے اس کی عبادت کی دعوت دی گئی ہے۔ یہ سورت قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے پیغام ہے کہ امن و رزق اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اگر کوئی قوم اللہ کا شکر ادا کرے گی تو اسے عزت اور خوشحالی نصیب ہوگی۔ اور اب لاسٹ میں اختتامی دعا: اے اللہ، ہمیں اپنی نعمتوں کو پہچاننے اور ان کا شکر بجانے لانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں امن، رزق اور دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں صرف تیری عبادت کرنے والا اور تیری توحید پر قائم رکھنے والا بنا۔ اے اللہ، سورہ قریش کے پیغام کو ہماری زندگیوں میں زندہ کر دے اور ہمیں صرف تیری ہی عبادت کرنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔